بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے دوسرے سفر کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں دوبارہ ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ اس سفر کی ضرورت یوں پیش آئی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہوا، مگر ان دنوں جناب ابو طالب یوں بھی قلیل المال تھے، کچھ زیادہ ہی حالات خراب تھے، اس لیے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے بھتیجے، میں تنگ دست آدمی ہوں، خصوصاً یہ دور شدید مشکل کا ہے، مسلسل کئی سال سے میری مالی حالت دگرگوں ہے، کسی طرف سے امداد و تعاون کی بھی امید نہیں ہے اور آمدن کا بھی کوئی معقول ذریعہ نہیں ہے۔ اتفاق سے تمہاری قوم کے کچھ افراد بغرض تجارت ملک شام جانے کے لیے تیار ہیں۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی آدمی کو تجارتی سامان دے کر بھیجتی ہیں اور اس کے عوض معقول معاوضہ ادا کرتی ہیں۔ اگر آپ آمادہ ہو تو ان سے بات کی جا سکتی ہے، وہ کسی اور کو بھیجنے کی بنسبت تمہیں بھیجنا زیادہ پسند کریں گی، کیونکہ ان کو تمہاری طہارت اور پاکیزگی کا اچھی طرح سے علم ہے۔ بھتیجے، اگرچہ تمہیں شام بھیجتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہودی تمہیں کوئی گزاند نہ پہنچائیں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے وہ خود ہی اس سلسلے میں رابطہ قائم کر لیں، مگر جناب ابو طالب کو خطرہ تھا کہ خدیجہ طاہرہ کسی اور کو اس کام کے لیے نہ منتخب فرما لیں، اس لیے خود ہی جا کر ان سے بات چیت کی اور انہیں بتایا کہ بغیر سے تجارت بھیجنے کے لیے اگر کسی آدمی کی تلاش ہو تو میرا بھتیجا اس کام کے لیے آمادہ ہے۔ البتہ میں نے سنا ہے کہ اس سے پہلے فلاں آدمی کو اس کام کے عوض صرف 2 اونٹ دیے گئے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دینے کا وعدہ کیا جائے تو میں اسے بھیج دوں گا۔ دوستو، اس نصیبہ ور خاتون کو اور کیا چاہیے تھا؟ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امین ان کے لیے تجارت کرنے پر رضامند تھا، چنانچہ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، یہ مطالبہ تو آپ نے ایک قریبی اور پسندیدہ شخصیت کے لیے کیا ہے، حالانکہ آپ اگر کسی ناپسندیدہ اجنبی کے لیے یہ مطالبہ کرتے تو میں پھر بھی آپ کی بات نہ ٹالتی۔ دوستو، جب معاملہ طے پا گئے اور جب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ہمراہ روانہ ہونے لگے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا خدمت گزاری کے لیے ساتھ بھیج دیا تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ دوستو، سفر کے دوران سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ تھک کر سست ہو گئے اور قافلے کی رفتار کا ساتھ دینے کے قابل نہ رہے۔ اس وقت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ نے آگے بڑھ کر آپ کو مطلع کیا کہ 2 اونٹ ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں اور خطرہ ہے کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آ کر سست ہو جانے والے اونٹوں کی ٹانگوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو ان کی سستی یخلق غفور ہو گئی اور وہ تمام اونٹوں سے زیادہ تیز رفتار ہو گئے۔ دوستو، اسی سفر کے دوران مشہور نصرانی راہب نستورہ کے گرجے کے پاس قافلے نے پڑاؤ کیا تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہوئے۔ نستورہ نے آپ کو وہاں بیٹھے دیکھا تو میسرہ کو بلایا۔ چونکہ میسرہ اس راستے پر اکثر سفر کرتا رہتا تھا اس لیے نستورہ اس سے متعارف تھا۔ میسرہ اس کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ وہ درخت کے نیچے جو شخص بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، خاندان قریش کے ایک فرد ہیں۔ نستورہ راہب نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، ہمہ وقت سرخی رہتی ہے۔ نصرانی راہب نستورہ کہنے لگا، بلا شبہ یہ وہی ہیں آخر الانبیاء، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتا رکھا ہے کہ ایک دن اس درخت کے نیچے ایک نبی آ کر بیٹھیں گے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ پھر نستورہ آپ کے پاس آیا اور قدم بوس ہوا، پھر مہر نبوت کو چوما اور کہا، اشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشر بہ عیسیٰ علیہ السلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی امی جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ دوستو، بصرہ کے بازار میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لائے ہوئے سامان کو فروخت کیا۔ اس سودے میں اتنا منافع ہوا کہ میسرہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، میں مدت سے اپنی مالکہ کے لیے تجارت کر رہا ہوں مگر اتنا نفع ہمیں آج تک نہیں ہوا۔ دوستو، اس تجارتی سفر سے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و کامران لوٹے۔ واپس آ کر میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات اپنی مالکہ کے گوش گزار کیے تو وہ بے حد متاثر ہوئیں اور آپ کی خدمت میں طے شدہ معاوضے سے دوگنا معاوضہ پیش کیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی، جس کے تفصیلی حالات ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔
دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ نور اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔